Assalamu alaikum and welcome to our program today, Manzil Ba Manzil, and I am your co-host, Shagufta Akhtar. So, आज का जो program है, it will be in two formats, Urdu and in English, and we bring you UK and Europe affairs. We do have lots of interesting things in today's program to discuss, and we will be analysing them in a lot of detail because if you've all been watching the news, we all know that the Labour Party's conference is taking place in Brighton, and they have been making lots and lots of promises. इतने वादे किए जा रहे हैं कि ये भी बात इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या वो will they deliver on these promises? ये सारी बातें वाकई सच होंगी? Because it sounds too good to be true. Some of the pledges that they are making in their manifesto seem too good to be true. तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में प्रोग्राम में मज़ीद analyze करेंगे, full discussion करेंगे. And also at the same time we have some news from Germany, which the elections have taken place, and the party that has come third, we're not interested in the first and the second because that's all fine. There's elections that take place in every country, and Germany by and large has proved itself to be a major player in the European Union. But unfortunately we do have something to worry about with the party that's taken third position in Germany because it's a far right group. और ये जो group है ये मुसलमानों के खिलाफ है और सरेआम openly during their election campaign they have been making statements which are near neo-Nazi slogans and are very much have an anti-immigration, anti-Islam stance. So that is something else that we do need to discuss and we do need to analyse and see what's happening around us. क्योंकि जब दूसरे मुल्कों में इस किस्म की जो parties जब पावर में आती हैं तो फिर उसका असर UK, Pakistan, Pakistani and all the other refugees and world matters, it does take effect on them, especially with some of the messages that we've been hearing from the Labour Party conference in terms of selling arms and all of that's been taking place in Myanmar because some of the arms that have been used have been British. So that is something that the shadow Foreign Secretary Emily Thorbury has been discussing that they would like to review that. और ये देखा जाएगा कि वाकया हम ऐसे मुल्कों को आर्म्स एंड इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं असला जो होता है वो बेचा जाए ताकि फिर वो बर्बादी निकालते हैं पूरी दुनिया में तो is that safe? Because Tony Blair, he did take the country to war with Iraq, which was later proven to say that it was unfair and that it was illegal. So now it seems like the Labour Party is trying to clean up his act. And then we will also be talking about Brexit because Brexit, we have Donald Tusk, who is the European president. He's currently at Downing Street and discussing some very serious dialogue in terms of how Brexit should take place and the financial bill and settlement that the UK is a part of. On the programme, shortly we will have Dr. Shahid Qureshi. He is a very senior journalist in London, and he will be taking part in this programme and he will be analysing some of these issues that we have talked about. Also on the programme we should have some other journalists as well as Sheraz because he will be reporting from a base that he's at. So he'll be taking part in the programme later on today. So I hope that we do have Dr. Shahid on the line. Assalamu alaikum. Ji walaikum assalam. Thank you for the call. Yes. If you could just talk about the Labour Party conference that's been taking place, what are your views regarding the kind of promises that they have been making to the British electorate? Well, I think there's a renewal of Labour Party's manifesto and its mindset, which was hijacked by the neocon Tony Blair during his time, where they actually moved away from the liberal and labour values. On the one hand, they are trying to confirm to reassure the electorate that they will be able to run the government very successfully and they will follow under the Jeremy Corbyn's leadership. But having said that, by your program, I would like to pass on to this message to the Labour Party people who are attending, that in this conference, if they can raise the issue of Islamophobia to be considered and to be treated as they treat anti-Semitism, and also in case of any involvement of an individual in terrorist activity,
should not be linked with the religion that terrorists belong to, because they do not mention religion when a Christian or a Jewish or a Buddhist terrorist do some act. They're referred to as hate crimes. When crimes are committed against Muslims, they are referred to as a hate crime. But should a Muslim be offending, they are called terrorist crimes. Well, terrorism is a criminal act, so there is no religion attack with the terrorism. It doesn't have any color, blue, yellow, or green. It shouldn't be discriminated, and the person who is involved in the criminal act should be treated as an individual, not labeling 1.5 billion Muslims living around the world. And having said that, there are more terrorist activities done by the states in past 15 years, including USA, Britain, and NATO countries in Iraq, Syria, Lebanon. So what are your thoughts, Dr. Shahid? What are your thoughts regarding Emily Thornberry, the Shadow Foreign Secretary for Labour, saying that their sale of arms, which we're referring to, or the gunpowder that's being delivered around the world, which causes so much human suffering, that they will actually have an ethical policy, and they will review that. Is this highly likely that this will happen in light of what happened with the Iraq war? Are these empty promises? Will they actually deliver on this? Well, I think what seems to be happening now, after the Second World War, the military complexes in the USA and UK and other countries have, in the past we used to have wars to protect ourselves. Now we are creating wars to sell our arms. This is the new manifesto. This is the new alliance and syndicate with the bankers and the arms military complexes around the world. So they are creating these wars to sell the arms on both sides of the parties who are involved in that kind of conflict. So I think it boils down to the corrupt financial system, basically, which is linked with this all these wars and was benefiting from it. I have said to the Israeli delegate in conference in Astana in June that you have a long list of terrorist activities and terrorist finance, but you haven't mentioned anything about the terrorist financing. These terrorists are being financed by a banking system. They don't carry their notes on their shoulders. So the Swiss banking system is still very corrupt, secretive in 2017, and especially those tax-free safe havens are providing shelter to those people who are benefiting from these conflicts and by the sales of arms to those countries who are already suffering. But Dr. Shahid, we have a very high Muslim Pakistani population who supports the Labour Party and who also are MPs and councillors. We have a very, very high majority of Pakistanis within the Labour Party itself. So why therefore do you feel that we still have problems with Islamophobia, with hate crime, and sometimes it is seen that the Muslim community is targeted unnecessarily by mainstream media? Well, I think it's very important for the problem with the Muslim community and including Pakistanis and Kashmiris living here is the articulation of their narrative. If you have a problem with the BBC or ITN, ITV, there is an Ofcom, which is a governing body. BBC is a public funded body. Please pick up your phone and write an email for a complaint when you see these things happening. Don't rely on your MPs, because those MPs, I have said in the parliament, I said, you are an MP, you are a Muslim MP, you are not responsible for the whole Muslims living in the UK. You are responsible for your constituency. So please don't take this hat on you that you are responsible for all the Muslims living here. And that is something which should be understood. So people who are a member of the Labour Party, for example, and in Conservative and in the Liberal Democrats, they should act individually. There is no such thing as a collective response. Individuals should take their own responsibility. So, for example, if they have a 10,000 emails or letters gone to BBC or ITN, so they will be the editor will be very careful next time, or Sunday Times, for example, or Independent. If you see anything Islamophobic or anything which hurts your feeling, which is against the law, please pick up your phone and write an email. But sometimes it's a case of the acid. It's also the acid attacks that have been taking place. It's about, surgeons being stabbed. There's a lot of issues that are taking place in terms of crimes being
being born out of terrorist activities, and then the community at large does feel that there is a rise of Islamophobia, and that was a big issue a couple of weeks ago. And again, recently it comes back again because of what has happened in London and some of the attacks that take place. So how do you feel that we should move forward, especially in terms of this Labour Party conference, because they are making a lot of promises? Is it fair to ask some of our MPs and some of our councillors that are part of that? Labour Party is a political party. I'm talking about the response of Muslims or a general community at large, making a response to the institution. For example, the Jewish community have an organization called Community Safety Team. In London, for example, they have their own car in Golden Green, or if you are in Stamford Hill, you will see similar to police cars. They move around in their areas, and they have similar activity as if they are neighborhood watch. So they are looking after their community. Community safety team closely works with the police. So if you need to cooperate with the police, get in touch with your local community safety team, which is based in every police station in the UK, which works around 9 o'clock till 10 o'clock in the evening. There is a police inspector who's responsible for it. We do need a shift in attitude on this. They need to work very closely with them. Keep your complaints recorded. If you see any victim who is assaulted or any harassment, go with them to the police station to support and involve these police. If you distance yourself from your own institution, it will be difficult for you to. Then it will become like us and them. There is no such thing as us and them. You are part of the community. You are paying for the taxes, so you should go back to the police. This is your police, so you go to them and say, this is the problem we're having. These are the individuals who are responsible in hate crimes or in discrimination or racism. They need to be identified. Unless they are recorded and in the public records and government records, you will have a response. But making noise outside the police station is not going to help. You need to go inside the police station. If you see any terrorist activity, call MI5. This is your MI5. This is your organization. Inform them. Work with them. Help them. I don't want you to become informers or informing about your neighbors anything. This is about informing your institution. They are your institutions, informed. And so you feel reassured that I have made this complaint. What was the outcome of that complaint? I'm just giving you this model of my experience with the community safety team, how actively they work. I'm not relying on the politicians, basically. I haven't mentioned anything about the councillors or the MPs or the House of Lords members. They have their own agenda. So, Dr. Shahid, general Muslim community to act. I think you're making a really valid point, and that is something that we will discuss on our programs. And thank you for making that point, so everybody does realise that MP isn't a one-stop shop for everything. You do need to actually access other agencies and report them, in the appropriate manner for action to take place on that. So with all the other pledges that have been made at the Labour Party conference, they've been talking about higher pay for public sector workers. They've been talking about making life a lot easier for the general public. Do you feel that this will be true for everybody? Well, I think it is doable. The Tory agenda was agenda to put everybody on the life support machine. So you're not dead, you're not alive. And what they have done in the last 10 years to the economy is disgraceful. The debt has increased, but we don't know where the money left, where the money went. So they are the people who are led by the big corporations, big bankers. There's no element of accountability to what they have done with the money. We are spending too much money outside wars, which are not unnecessary for us. We should have spent that money on the NHS, on education. But those public sector workers are put to the position where they cannot, they are going to food banks, for example, some of them. And that agenda is totally a capitalistic Tory agenda, which is anti-people, anti-government, anti-human. It's all about austerity. So therefore, when Labour promises so many promises... There is no such thing as austerity. The people have done mathematics. There is no such thing as austerity. They have created this environment which keep everybody on their toes. So nobody questions their policy, what they are doing in the foreign countries, what they are doing inside their own government. Everybody is worried about their mortgage, about their job. So this is a psychological warfare against the
people of Britain as well. And this is kind of keeping all the public sector workers who are doing excellent jobs. But surely that makes them very unpopular if they go so extremely against their own nation. Who's going to be voting for them? It gives the opposition a free ride. If you look at the previous 33% people voted, which also means that 67% people did not vote for them. This is the situation of the democracy here. So a large majority of the people did not vote for the Tory government. They did not take part. That is another issue. But that is the fact of the matter. And also at the moment we have Donald Tusk, who's the EU president of the European Union, sitting as we speak in 10 Downing Street, talking about Brexit negotiations. How do you feel these talks will be going? Because we haven't had a press conference just yet as we're on air. But what do you feel the main issues will be coming forward from that? Well, I think the Brexit was something which they have done without thinking through what will be the consequences on Britain. For example, the trade, for example, the customs, for example, the international borders, for example, the Northern Ireland issue. Northern Ireland and the Republic of Ireland people have a free movement of work under the European Union. So there's no borders. So how do you feel that this issue with Northern Ireland, because they actually do hold a minority government in Parliament at 10 Downing Street, and yet will they be issued with EU passports? Will they remain British citizens? How will they discuss that? What solution can there be for that? To the speech of the Scottish Parliament member in the UK in London, when he said that the large majority of the Scottish people have voted against the Brexit, and they will consider their position on this at some point. So we have two provinces, part of the United Kingdom, are going to be directly affected by this Brexit. So whoever, by going into this Brexit thing, the economy has already suffered huge losses. So the prices of things have already gone up, and I don't know. I'm really struggling to understand the logic behind it. What we are going wasn't the logic that but Dr. Shahid, wasn't the logic that the former Prime Minister David Cameron had promised a referendum for the people of this country to decide whether they wanted to be a part of Europe or not, because the whole argument was that if we do stay a part of Europe, there may come a time where we would not keep our sovereignty as the UK, but we would merge as, like, say, a national country of Europe. So it was those kind of issues that are at stake, and that was why the referendum took place. But it has been ill thought through. They lied in the Brexit quite a lot, and one of the things they mentioned about the scaremongering, that Europe is going to come and take over. Britain has an exclusive border control within the European Union. Britain has its own currency, which is pound, within the European Union. So there was no issue to our sovereignty and over. The only thing which was it was the European Union legislation which was directly affecting, and that is affecting the labor force. For example, the people who are working, for example, the low pay directive, for example, the women's working hours. These were the things which are linked with the workforce of Britain. That was directly coming from the European Union. Otherwise, there was no danger to the British sovereignty or British national security, for example. We have our own border control. We have our own immigration control. Within the European Union, we had our own currency. So there was no issue. So these two factors were already, we were practicing that. I think one of very senior journalists told me a few months ago that I asked him, I said, what was the logic behind all this? He said, oh, well, some people in the Conservative Party think that the European Union is some kind of a leftist agenda, basically, where all the European countries got together and they are living very peacefully. Since 1945, They had no war in Europe. I just wanted to ask you, Dr. Shahid, what do you use about the German elections that took place, and especially with the third party that's come into power with 90 seats, the AfD, which holds anti-immigration, anti-Islamic policies? How will that affect the rest of Europe?
especially what is going to be I happening in think Germany. there is a general narrative which was blaming the refugees or blaming the Muslims for everything goes wrong. At the moment, that is a narrative which is created to which kind But of. people believe this narrative, though, isn't it? Yeah, they do. Because the media is controlled by the same people who are creating problems in those countries where refugees are coming from. I have said in the parliament that if you don't want refugees coming to your country, you stop bombing those countries in the first place. So nobody wants to come to your country. They were living very happily before you start bombing them. So there's an issue of internal policy of within Europe and Britain and the other countries, and there's an issue of how these countries are going into foreign countries and how their foreign policy is affecting North Africa, to Middle East, to Libya, to Afghanistan. So these are the factors which are, and media is we call it free media. I'm a journalist by profession, but I do believe that the media is run by the powerful corporations, where journalists are put to a position where they cannot say what they want to say. They are having job cuts in, for example, in BBC or in other institutions. They are on low pay or they are on temporary working hours. So journalists themselves are quite under pressure because those organizations are run by bigger. So there's no such thing as free press. Is that what you're trying to say? Well, if you want to believe it, then we wouldn't be having this conversation, would we? But we do have politicians and leaked memos and documents that do come to light. So there is some form of free press. Well, that is aftermath. That is when it is history. So what do we do with the leaked document when we say Tony Blair lied to the people of Britain when already 2 million people are dead in Iraq? We need to have an ethical policy which is proactive, which stop these countries and these politicians who are war criminals like Bush and Tony Blair, who are responsible for death and destruction in Afghanistan and Iraq. They need to be brought to justice. Their story is not enough. They need to be responsible before they send our troops. And the worst thing is that when those troops came back to Britain, they are not having their own treatment. Some of them are suffering from PTSD, for example. Yes. They cannot have a mental health counseling, for example. They do not have any facilities available for them. And these are the boys which we send them to fight for these, for the country in a normal sense. But in the end, what we're doing for them, what we're doing for the soldiers who are coming back from those countries, what are we doing for the injured soldiers, for example? And the same thing in the USA, for example. The more soldiers have committed suicide in the USA than the people who were killed in Afghanistan as a result of atrocities they have committed themselves or they have seen it happening. And yet the politicians in the USA are voting against any benefits going towards the veterans. So we are kind of surrounded by this greedy mindset who do not care about the humanity, human rights, or human life within the country and abroad as well. There's only one point agenda: to get profit and get the money. So, thank you so much for some of these points that you're making, and they're absolutely valid. And I'm sure that our viewers are really benefiting from from hearing this. Do we still have him on the line? Yeah. Yes. Just one final question for Dr. Shahid, because I just wanted to ask him with the former. Okay, sorry. I think we've lost that call, but we do have our second guest on the line, who is Mr. Qayyum Bukhari. He is a senior journalist. And Assalamu alaikum, Mr. Bukhari Saab. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Thank you. I hope you can hear me. तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का. So welcome. आपसे बस मैंने ये पूछना था कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान गए हुए हैं और उनकी आज थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इस हवाले से आप क्या हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए जी, आज की जो मियां नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो उन्होंने अपना एक लाहे अमल जो बताना था वो बताया उसमें, और उनका निशान आज जी पाकिस्तान के जो अदारे थे वो रहे. सबसे पहले अदलिया और उसके बाद अशारों में एस्टेब्लिशमेंट.
انہوں نے عدلیہ پر کھل کر تنقید کی, عدلیہ کے فیصلے کو انہوں نے کنڈیم کیا, اور انہوں نے کہا, انہوں نے بتایا کہ مجھے آج پتہ چل گیا ہے کہ مجھے سزا کیوں دی گئی یا مجھے نااہل کیوں کیا گیا. پہلے تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے جو ہے وہ نااہل کیوں کیا گیا, لیکن آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مجھے علم ہو گیا ہے کہ مجھے نااہل کیوں کیا گیا. وہ جو ثبوت نہیں حاضر کیا گیا وہ چکر تو نہیں تھا؟ نہیں جی نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ وہ یہ تو بات ہی نہیں, وہ تو ان کا تو سوال جو پہلے دن سے تھا وہ یہی تھا کہ مجھے تو انہوں نے ایک طے کر لیا ہوا تھا کہ مجھے نااہل کرنا ہے. تو ان کو جب میرے خلاف کرپشن کے کوئی ثبوت نہیں ملے, میرے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ملی کسی قسم کی, تو انہوں نے مجھے صرف اقامے پہ جو ہے وہ نااہل کر دیا, اقامے کو بیس بنا کر انہوں نے مجھے نااہل کر دیا ہے. تو یہ انہوں نے جو ہے آج کہا, انہوں نے بتایا کہ آج مجھے پتہ چل گیا ہے. اور یہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ یہ مان رہے ہیں, وہ آج کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے کہ نواز شریف کو پتہ چلا کہ مجھے نکالا کیوں گیا, کیونکہ اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ ساری کی ساری یہی کہتی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو کیوں نکالا گیا. ان کو اس لیے نکالا گیا, انہوں نے کرپشن کی, اس کو اس لیے نکالا گیا کہ انہوں نے کورٹ میں اپنے ایویڈنس نہیں دیے, اس کو اس لیے نکالا گیا کہ انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. جی تو ابھی جو ہے یہ پھر سیاست پاکستان کی کا جو حصہ ہے یہ دوبارہ اس میں شرکت کر سکیں گے اب کہ نہیں؟ ان کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں؟ جی اس میں یہ ہے جی, گزشتہ دنوں میں پارلیمنٹ کا اجلاس ہے جس میں انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے جس میں ترمیم کی گئی ہے, اس کی شق 203 ہے, اس میں انہوں نے آئینی طور پہ ترمیم کی حمایت میں جو ہے وہ 39 ووٹ آئے اور مخالفت میں 38 ووٹ آئے. اس کے تحت کوئی بھی نااہل شخص جو ہے وہ پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے, لیکن ابھی وہ سینٹ سے پاس ہوا ہے, ابھی وہ قومی اسمبلی میں جائے گا, اس پر بحث ہوگی, اس کی منظوری کے بعد یہ طے ہو سکے گا کہ آیا نواز شریف جو ہے وہ اپنی پارٹی کی صدارت دوبارہ سنبھال سکتے ہیں یا نہیں. اگر وہ قومی اسمبلی سے پاس ہو جاتا ہے تو اس کو اپوزیشن جو ہے وہ عدالت میں لے کے جائے گی کہ یہ آئین میں جو ترمیم کی گئی ہے یہ ایک شخص کو پارٹی کا سربراہ بنانے کے لیے کیا گیا, تو وہ اس کے خلاف آلریڈی کورٹ میں جائیں گے. تو یہ جو اس سے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف کے لیے ابھی جو وہ مشکلات ہیں وہ کم نہیں ہوئی, بلکہ ان کی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے گا. لیکن یہ جو تھے پہلے تو یہ لنڈن میں آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ نائل ہو گیا پاکستان سے, یہاں آ گئے, تو ان کو واپس پاکستان یہ کیوں گئے ہیں؟ یہاں پہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتے, آرام فرما لیتے. وہ اس لیے آئے یہاں پہ کہ ان کی سیاست کا خاتمہ نہ ہو جائے. وہ کوئی عوام کے لیے نہیں آئے, وہ تو اپنے لیے واپس آئے ہیں, کہ ہماری جو سیاست ہے اس کا خاتمہ نہ ہو جائے. اگر وہ یہاں پہ اسٹے مزید کرتے تو پیچھے ان کی پارٹی جو ہے اس میں انتشار پھیل تھا, ان کی جو فیملی ہے اس میں پہلے بہت سارے اختلافات ہیں, بزنس کے بھی اور سیاست کے بھی, تو اس میں مزید اختلافات پیدا ہوتے اور ان کو نقصان ہوتا, ان کی پارٹی پر گرفت کمزور ہوتی. ابھی وہ آئے ہیں کیونکہ ان کی ملک میں حکومت ہے, ان کا پریزیڈنٹ ہے, ان کا پرائم منسٹر ہے, صوبوں میں ان کی حکومت ہے, وہ یہاں شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں. ان کو تو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ عوام یا عام آدمی کے کیا مسائل ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے واپس آئے ہیں کہ وہ ایک تو لوگوں کو بتا سکیں کہ میری پارٹی پر گرفت مضبوط ہے, وہ یہ شو کریں کہ میرے جو لوگ دوسری طرف دیکھ رہے تھے جانے کے لیے, پارٹی چھوڑنے کے لیے, یا دھڑے بندی میں جو لوگ مصروف تھے, ان کو شو کرنا ہے کہ بھائی نہیں, میں ابھی ہوں اور میری پارٹی پر گرفت مضبوط ہے, جو میں چاہتا ہوں وہ ویسا ہوتا ہے. تو ویسے جو پاکستان میں جو عام جو لوگ ہیں وہ اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں کہ واقعی اب نواز شریف جو ہے وہ نائل ہو چکے ہیں, وہ ان کی ہے کوئی عزت ویسے باقی کے ملک میں؟ از ہی ریسپیکٹڈ لیڈر؟ دیکھیں لیڈر کے طور پہ دیکھیں, وہ لیڈر تو اس ملک کے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ ایک پارٹی ہے, اس کے وہ سربراہ تھے, ٹھیک ہے, سربراہ تھے, اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں 3 بار وہ, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے عوام میں ان کی عزت, ان کی توقیر وہ تو ہے,
لیکن عام آدمی کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ گزشتہ 35 سال سے یہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے حکمران ہیں. اگر یہ علاج کروانے کے لیے اگر ان کو یہاں سے کوئی بیماری ہوتی ہے یا ان کے مسائل ہوتے ہیں تو یہ علاج کروانے کے لیے کبھی لندن جاتے ہیں، کبھی امریکہ جاتے ہیں. اگر انہوں نے عوام کے لیے کچھ کیا ہوتا تو کوئی ایک ایسا ہاسپٹل تو ہوتا نا جہاں یہ اپنے فیملی ممبران کو ان کا علاج کروا سکتے ہیں. یہ آپ نے کام ہی نہیں کیا. یہ بخاری صاحب یہ آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ کہا کہ یہ جتنے بھی ہمارے پاکستان کے جو سیاسی لیڈرز ہیں جب ان کے اپنے علاج کی باری ہوتی ہے یہ سب کے ساتھ پاکستان سے نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پاکستان میں عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. جی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ خود تو پاکستان سے نکل آتے ہیں تو باقی کی جو عوام ہے وہ اپنا علاج پر کیسے کراتی ہے؟ کیونکہ پاکستان کا جو میڈیکل سسٹم ہے اس کی جو ہے ریپوٹیشن اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے. سب یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں they're in it for a business، وہ لوگوں کا خیال اتنا زیادہ رکھتے نہیں ہیں. تو کیا یہ باتیں درست ہیں؟ یہ 101% باتیں ٹھیک ہیں جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے گزشتہ 8 سال سے ان کی حکومت ہے. حکومت سے مطلب یہ کہ وہ تو 35 سال سے ہیں حکمران ہیں اس صوبے کے، لیکن جب سے یہ وطن واپس آئے ہیں شریف فیملی جو ہے تب سے ان کے بھائی جو ہے شہباز شریف صاحب وہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے ہوتے ہوئے وہ ہر چیز پہ وہ بجٹ لگا رہے ہیں. جی میں نے اتنے ارب کی بچت کر لی ہے، اتنے ارب میں نے لگا دیے ہیں، اتنے 100 ارب کا میں نے پاور پروجیکٹ سٹارٹ کر دیا، اتنے 100 ارب سے میں نے یہ پل بنا دیے ہیں، اتنے 100 ارب سے میں نے جو ہے نا یہ اوور ہیڈ برج بنا دیے. لیکن آج بھی ان کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ آپ لاہور کے سب سے جو بڑا ہے پنجاب کا شہر ہے، صوبہ ہے، شہر ہے، اس میں چلے جائیں جتنے بڑے سرکاری ہاسپٹل ہیں ان میں ایک بیڈ پر 3 پیشنٹ لیٹے ہوئے ہیں. وہاں پہ ہاسپٹلز میں بیڈ نہیں ہیں. And what about عمران خان's hospital؟ بخاری صاحب what about بخاری صاحب عمران خان کا ہاسپٹل میں کام کیسے چل رہا ہے پھر؟ what about his hospital؟ وہ تو بہت دعویٰ کرتے ہیں اپنے ہاسپٹل کے بارے میں. جی عمران کا جو ہاسپٹل ہے وہ ایک مخصوص ہے کہ وہ کینسر پیشنٹس کے لیے ہے. ٹھیک ہے، کینسر پیشنٹس کے لیے اور ریسرچ سینٹر ہے وہاں پہ. جو جنرل ہاسپٹل ہیں لاہور کے، جناح ہاسپٹل ہے، جنرل ہاسپٹل ہے. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب، ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے اینڈ آئی جسٹ نیڈ ٹو موو آن. سر تھینک یو سو مچ بخاری صاحب فار کمنگ آن ٹو دا پروگرام. تو ابھی جو ہے شراز صاحب جو ہیں ابھی ان کا انٹرویو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں. سو پلیز واچ یور اسکرینس اینڈ شراز صاحب. جی 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 میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی آپ کو یہ سن کر نہایت خوشی ہوگی کہ یہ پرسنالٹی، یہ شخصیت اپنی کارکردگی کی بنیاد پر یہاں تک پہنچی ہے اور انہوں نے بچپن سے آنکھوں کی روشنائی سے محروم ہونے کے باوجود اسے زندگی میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھا. تعلیمی اعتبار سے نمایاں پوزیشن حاصل کی اور پھر قانون کی ڈگری حاصل کی، بیرسٹر بنے، لاء فارم کو رن کیا. پھر حکومت برطانیہ نے انہیں جج کے عہدے پر تعینات کر دیا. آپ ڈربی کراؤن کورٹ میں اس وقت ڈسٹرکٹ سیشن کمبائن جج ہیں اور کوینٹری اور ڈربی شہر میں بیک وقت کیسوں کو سنتے ہیں. میری مراد بیرسٹر ڈاکٹر فیاض افضل OBE سے ہے. ان کی ملاقات میں آپ سے کرواتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آنکھوں کی روشنائی سے محروم ہونے کے باوجود حکومت برطانیہ نے آپ کو کون کون سی سہولتیں فراہم کی؟ تعلیم کے سلسلے میں آپ کو مالی طور پر، معاشی طور پر کس طرح سپورٹ کیا یہاں کے معاشرے نے کہ آپ اتنے بڑے عہدے پر پہنچ گئے اور دنیا کے شاید پہلے مسلمان
بلائنڈ جج ہیں جو اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ جو تعلیمی بنیاد ہے اسی سے سب کچھ بنتا ہے، اور یہاں کی حکومت یہ کیا کہ مجھے سپورٹ دی اسکولز میں، جہاں مجھے اسسٹنٹ کی ضرورت تھی یا کوئی اسپیشلسٹ اکوپمنٹ کی ضرورت تھی، وہ ضروریات جو ہے وہ انہوں نے پوری کی۔ اس کی وجہ سے پھر میں جو پہلے میں ٹیلی ویژن اسکرین سے پڑھ سکتا تھا جب تک تھوڑی سی نظر بہتر تھی، وہ میں اکوپمنٹ استعمال کیا۔ جب وہ نہیں کر سکا پھر جو سب کچھ آڈیو بیسڈ ہو گیا، جو سب کچھ سکین کر کے پھر میں کمپیوٹر کے ذریعے سنتا تھا، وہ جو مشینری تھی وہ انہوں نے مجھے دی۔ اور جو کورٹ میں جو سکولز میں سب سے پہلے جو کسی آدمی کی ضرورت تھی کہ آگے پیچھے چلنے پھرنے کے لیے یا اس کمپیوٹر اکوپمنٹ کو چلانے کے لیے، وہ بھی انہوں نے پوری کی، اور اس کی وجہ سے پھر میں جو تعلیم تھی اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی، وہ میں حاصل کر چکا۔ If you don't mind me asking, how old are you? I'm now 40. 40. And how many years did you actually studied and to complete the law to become a barrister? Well, I was called as a barrister at the age of 22, which is the youngest you can be, because you have to do a 3-year degree, which takes you to 21. You have to do a 1-year postgraduate qualification, which takes you to 22. And I was called to the bar at the age of 22. اچھا، آپ کے والد محترم پاکستان سے یہاں پر آئے اور وہ عام مزدور کی طرح انہوں نے مزدوری کی، لیکن آپ کو پڑھانا جو ہے وہ یہ انہوں نے آپ کو فورس کیا یا آپ کا خود ہی یہ آئیڈیا تھا کہ میں اپنی اسٹڈی کو جاری رکھوں؟ انہوں نے جہاں تک مجھے انکریجمنٹ یا سپورٹ کی ضرورت تھی انہوں نے کی۔ ان کا یہی رہا تھا کہ دیکھو پڑھنا پڑتا ہے، اسکول میں جانا ہے، یہاں 16 تک جانا لازمی ہے، وہاں جو کچھ حاصل ہو سکتا ہے وہ کرو۔ اور جہاں مجھے GCSE جب مل گئے، وہ اس سے تھوڑا سا کانفیڈنس ہو گیا ان کو بھی مجھے بھی کہ اس سے مزید آگے بھی جانا چاہیے، اور جو اسکولز ٹیچرز تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ پوٹینشل ہے، اور اس کی وجہ سے آگے آگے جہاں تک میں جانا چاہتا تھا وہاں تک ان نے سپورٹ کیا، کبھی فورس نہیں کیا ان نے، کبھی ان نے مجھے ایسا نہیں محسوس کیا کہ مجھے کرنا ہی پڑتا ہے۔ وہ کہتے تھے جو کچھ کریں گے آپ کے لیے ہے اور آپ کی بہتری کے لیے ہے، جہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ آپ جب جج بنے تو پاکستانیوں نے کس طرح کا ری ایکشن دیا جو UK میں رہتے ہیں؟ ان کی طرف سے کس طرح کی مبارکبادیں آپ کو ملی، آپ کی فیملی کو ملی، اور آپ کے خاندان نے، آپ کی فیملی نے کس طرح اس کو سیلیبریٹ کیا؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انگریزی کے الفاظ ہیں کہ اوور ویلمنگ رسپانس تھا، کہ دیکھو میرے اپنی جو ذاتی خواہشات تھی وہ پوری ہو گئی تھی، وہ مجھے ذاتی خوشی تھی اس بات کی کہ میں بیرسٹر بن چکا ہوں، میں انجام دے رہا ہوں، وہ جو میری کوالٹیز ہیں وہ یہاں کی حکومت ریکگنائز کر چکی ہے اور مجھے ڈسٹرکٹ جج کے لیول پر لگا دیا۔ ریکارڈر جج جو ہے اس سے سینئر بھی ہوتا ہے، وہ بھی پارٹ ٹائم پوسٹ میرے پاس ہے، اور مجھے یہی خوشی تھی کہ جو میں کر رہا تھا وہ ٹارگٹ میں نے اچیو کر لیا، اور میرا جو کوالٹی ہے وہ ریکگنائز یہاں کی حکومت کر چکی ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو ایکسٹرا لیئر آف ہیپینس میرے لیے تھا وہ یہی تھا کہ میری فیملی بھی مجھ سے خوش ہے، اور میری کمیونٹی اور میری جو ملک ہے جس سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ سب مجھ پر ناز کر رہے ہیں، خوشی کر رہے ہیں، مبارک دے رہے ہیں، جیسے آپ لوگ ہیں اس کو ٹیلی وائز کر رہے ہیں، ایسی انٹرسٹ بھی تھی، اور اس سے بعد مبارکباد بہت آئی، اور میں سب کا شکر گزار ہوں کہ میرے ساتھ انہوں نے خوشی کی اس بات کی۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ آپ کو BBC ایشیا ایوارڈ بھی ملا، آپ کو یہ ایوارڈ آپ کو اس وقت ایشین اچیورز ایوارڈ ملا ہے رات کو اسی لندن میں۔ اس کے علاوہ آپ کو کوین نے کون کون سے ایوارڈز دیے ہیں؟ جی، کوئین نے مجھے 2008 میں OBE دیا تھا، وہ اسی ریکگنیشن میں کہ میں بیرسٹر تھا اس ٹائم پر لیکن بلائنڈ ہونے کے باوجود، اور اس سے علاوہ میں اس سے جو والنٹری کام تھا وہ بھی کر رہا تھا، یہی نہیں کہ صرف میں بیرسٹر کا کام کر رہا تھا، اس سے علاوہ جو میں اسٹوڈنٹس کے لیے یا جو ڈس ایڈوانٹیج بیک گراؤنڈس سے تھے ان لوگوں کے ساتھ بھی کام کر رہا تھا، اوور اینڈ ابو جو میرا ڈے جاب تھا اس کی وجہ سے وہ ریکگنیشن ملا تھا، اور 2008 میں مجھے کوئین نے خود OBE دی تھی۔ آپ ڈربی کراؤن کورٹ میں
कितने दिन बैठते हैं और कमेंट्री में कितने दिन बैठते जी, तकरीबन 140 दिन जो है वो तकरीबन महीने में 10 दिन बनते हैं डार्बी में, और 5 दिन जो हैं वो कमेंट्री में आते हैं। बाकी जो 5 दिन जो है वो मैं वो जो रिकॉर्डर का काम जो मैं बता रहा था सीनियर जज का, वो करता हूँ। हैं? अच्छा, आप फैसला किस तरह करते हैं? 8 जज, ये आपके क्राउन कोर्ट के अंदर 8 जज बैठते हैं? जी, तकरीबन 8 जज होते हैं, लेकिन एक साथ नहीं बैठते। हम्म, हर जज जो है वो एक ही केस ही सुनता है। जी। और जो मैं केस सारे दिन, एक दिन का केस हो, 2 दिन, 5 दिन, जितने टाइम का वो केस तय हो चुका है वो मैं बयान सुनता हूँ। जो उसमें कागजात होता है वो पढ़ता हूँ। जो बैरिस्टर है उनके दलाइलें सुनता हूँ। सब कुछ फिर मैं वो मद्देनज़र रख कर फिर मैं वो फैसला सुनाता हूँ कि इंसाफ और कानून के मुताबिक ये फैसला है। अच्छा, बरतानिया का माशरा इसमें कहते हैं कि ये इसलिए मजबूत है कि यहाँ पर जस्टिस सिस्टम या कानून जो है इसी तरह उस पर अमल दरामद होता है जिस तरह के लिखा हुआ है किताबों में। अगर इसी सिस्टम को पाकिस्तान के जो जस्टिस सिस्टम से आप कंपेयर करते हैं तो कितना फ़र्क है, या दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ जो है अगर कंपेयर करते हैं तो कितना फ़र्क है? और ख़ास करके जब अदालतें आज़ादाना तौर पर इस तरह के फैसले करती हूँ, आप जैसे जज इंसाफ पर मबनी फैसले सुनाते हूँ, तो उसका मजमूई तौर पर अवाम पर या पब्लिक पर या उस मुल्क पर क्या असर पड़ता है? देखो, बात ये है खूबी इस मुल्क की कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो सबसे पुराना है दुनिया में, और उससे कुछ फ़ायदे आते हैं कि इस्टेब्लिश सिस्टम जो है हमने एक्सपोर्ट किया है। ये सिस्टम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो है वो यहाँ के कानून पर चलते हैं। और बात ये है कि वहाँ का जो कानून है जिस तरीके से वो डेवलप हुआ है 1947 से, और यहाँ का जो कानून डेवलप हुआ है 1947 से, वो अलग है। क्योंकि हमारी स्पीड्स अलग हैं, हमारे बैकग्राउंड्स अलग हैं। हम यहाँ यूरोपियन जो सिस्टम है उसको हमने अपनाया था। उसकी वजह से हमारे जो कानून है यहाँ का, उसमें यूरोपियन इन्फ्लुएंस काफ़ी है। और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कानून है वो उनमें इंडियन जो यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस नहीं है, इस वजह से तो अलग हैं। लेकिन बुनियादी बात बराबर है सभी मुल्कों में कि कानून पर अगर अमल हो, कंसिस्टेंसी हो, कि हर आदमी को यही तवक्को होनी चाहिए कि कानून के सामने मुझे फेयरनेस मिलेगा, मुझे जस्टिस और इंसाफ मिलेगा। इसी ख्यालात और बुनियाद के ऊपर सोसाइटी बहुत ही दुरुस्त हो सकती है कि हर आदमी को ये होगा कि अगर मेरे साथ कोई गलती हो, अगर मुझसे भी कोई गलती हो, मैं इंसाफ की तवक्को रख सकता हूँ कोर्ट से। और जज को आज़ादी होनी चाहिए कि उस इंसाफ पर उतरे। अच्छा, आप जैसे आप ये फरमाइएगा कि ये आप जो फैसले देते हैं, कत्ल का मुकदमा हो, सिविल हो, या करप्शन का हो, या चोरी का हो, या कोई माइनर जिस जैसे मामलात होते हैं, उसमें फैसले देते वक्त आपको बरतानिया की हुकूमत, बरतानिया की फ़ौज, बरतानिया की एस्टेब्लिशमेंट, या बरतानिया की कोई लोकल जो गवर्नमेंट होती है, या दूसरे जो लोग होते हैं, वो कोई प्रेशर भी डालते हैं कभी कि ये फैसला यूं नहीं यूं होना चाहिए, ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि कोई और जज भी हमारे फैसले में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। जो बयानात मेरे सामने थे, जो बयानात मैंने सुने, उन पर मैं ही फैसला दे सकता हूँ, और किसी का कोई हक किसी को हक नहीं है उसमें दखल अंदाजी करने की। यहाँ तक कि कोई और जज भी नहीं कह सकता कि आपने ये क्या किया, कैसे किया, क्योंकि उनने वो बयान नहीं सुना जो मैंने सुना, उनने वो दलाइलें नहीं सुनी जो मैंने सुनी। जो केस मेरे सामने था वो मेरा केस है, मैं ही उस पर फैसला सुना सकता हूँ। तो यहाँ की अदालतें और पुलिस अ, बिल्कुल आज़ाद है, यानी कि जुडिशरी बिल्कुल आज़ाद है, और ऐसा ही अमल दरामद होता है जैसे किताबों में लिखा हुआ है, और जो आपके सामने मुकदमा पेश होता है उसकी बुनियाद पर आप फैसला देते हैं। इसमें हुकूमत नाराज़ हो या मुद्दई नाराज़ हो या मुद्दा अलैह नाराज़ हो, इसका कोई लिहाज नहीं रखा जाता। नहीं, कोई लिहाज नहीं रखा जाता, लेकिन सोसाइटी का हम हमेशा ख्याल रखते हैं कि लोगों की क्या तवक्को है हम तक, कि हम क्या करेंगे, और सोसाइटी की ज़रूरियात क्या है अभी। क्योंकि मैं सिविल और फैमिली केसेस करता हूँ, और सोसाइटी के जो एक्सपेक्टेशंस है वो तब्दील होते रहते हैं। हर बात जो है वो बुक में उसका जवाब नहीं होता।
اس میں انسانیت بھی اور انصاف جو ہے وہ بھی سامنے آنا پڑتا ہے اور پھر فیصلہ درست اور کمپلیٹ ہوتا ہے. لہٰذا جو سوسائٹیز کے ایکسپیکٹیشنز ہیں، مورلز ہیں، جو ایکسیپٹیڈ پریکٹسز ہیں، وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یہ سب کچھ ہم مد نظر رکھتے ہیں جب فیصلہ کرتے ہیں. ایسا بھی ہوا کہ کبھی آپ نے یہ کہا ہو کہ یہ جو کیس ہے اس کا میں فیصلہ نہیں دوں گا، میں اس کیس کو نہیں سنوں گا چونکہ یہ اس میں میرا کوئی پرسنل پرابلم ہے، ایسا ہوتا ہے کہ آپ ریفیوز کر سکتے ہیں؟ میں ریفیوز کر سکتا ہوں. دیکھو اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ میں منڈے کورٹ میں جاؤں اور کوئی سول کیس میرے سامنے آئے، جیسے کار ایکسیڈنٹ کا ہوتا ہے کہ کس کا فالٹ ہے، اور آپ کا ہی کیس ہو، تو میں وہ نہیں سن سکتا، کیونکہ میں پھر یہ تو میں جانتا ہوں آپ کو، ویکینڈ ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ نہیں میں سن سکتا، کیونکہ آپ کی اور دوسرے پارٹی کی یہ توقع ہے اور ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ انصاف اور فیئرنس اور انڈیپینڈنس سے فیصلہ ہوگا. تو پھر وہ اگر جو میں فیصلہ دوں گا شاید وہ آپ کا فیصلہ بنتا ہے، وہ آپ کا، اگر میں آپ کے حق میں فیصلہ کروں گا، لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ثبوت کہہ رہا تھا، قانون کہہ رہا تھا، وہ کہیں گے وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ویکینڈ میں، شاید اسی لیے کیا ہے. اچھا، جہاں پر پرسنل کسی سے دوستی ہو یا پرسنل کوئی ایشو ہے، وہ فیصلہ فیملی ممبر ہو، اس کا کیس آپ نہیں سن سکتے. in all that sort of cases. Are you a married man and you have a children? I am married. I have 5 children, all girls, and they make my life complete. اچھا، آپ کی جو زندگی ہے اس میں فیملی کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، یعنی کہ فیملی از ویری ہیپی، وائف از ویری ہیپی اینڈ یو ہیپیلی لیونگ اے میرڈ مین؟ Yes, well, that's been my solid foundation because I got married very young before I went to university, and because my wife has been there throughout, she has seen what I have had to do to get where I am, and she understands everything completely. She hasn't joined my life at a later stage and then has to adjust or understand. She's been there from the very beginning and seen my life develop. اچھا، عدلیہ، عدالتیں، پولیس اور عوام، پارلیمنٹ، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ان کا تعلق یہی ہے کہ ہر آدمی کا اپنا اپنا کردار ہے، وہ سب کو وہ ادا کرنا پڑتا ہے، اپنی اپنی ڈیوٹیز ہے الگ الگ، اور ایک کو دوسرے کی دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، اور نہیں کرنی نہیں چاہیے. کیا ہوتی ہے یہاں پہ یو کے میں؟ نہیں ہوتی، اور کیونکہ اسی وجہ سے سب ایک ساتھ چلتے ہیں، اور اسی لیے سوسائٹی کا نظام چلتا ہے. پولیس کا کام ہے کہ جو غلط کرتا ہے اس کو گرفتار کریں اور کورٹ کے سامنے پیش کریں. کورٹ کا کام بنتا ہے کہ ثبوت کو دیکھو کہ واقعہ ہی یہ مجرم ہے یا کسی اور کی بنا وجہ یہاں ہے. اور اس سے آگے حکومت کا کام ہے کہ جو فیصلہ جج کرے کہ اس آدمی کو کمیونٹی سروس ہونی چاہیے یا ان لوگوں کے جو بچے ہیں ان کو کیئر میں لیا جائے یا اڈاپٹ کیا جائے، وہ فیسلٹیز حکومت کو فراہم کرنی پڑتی ہے. اس وقت آپ کو پاکستان اور اہل پاکستان سن رہے ہیں، برطانیہ میں بھی سنیں گے، آپ کو پاکستان میں بھی سنیں گے. ایسے لوگ جو کسی وجہ سے معذور ہیں، خاص کر کے ان کو آنکھوں کی روشنائی یا مطلب اس سے محروم ہیں، ان کے لیے، یا جو سماج سے محروم ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ میری درخواست یہی ہے کہ کبھی بھی ایسے آدمی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کو یہ موقع دینا چاہیے کہ جہاں تک وہ جا سکتے ہیں ان کو موقع دو کہ وہ جائیں، اور اس طریقے سے کہ یہ نہیں کہ کسی کو فورس کرنا چاہیے، لیکن ان کو انکریجمنٹ دو، ان کو سپورٹ دو، ان کو یہ کہہ دو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں تک آپ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کی ضرورت یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کنگ یونیورسٹی میں جائیں، ہم جائیں گے. اگر آپ کی یہ ضروریات ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ ایکسٹرا فائنینشیل سپورٹ دیں، وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. جو کچھ فیملی کر سکتی ہے ان کو کرنی چاہیے. والدین کو یہی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی اولاد کے مفاد کے لیے یہی سب سے بڑی بہتر بات ہوتی ہے، بہتر چیز ہے. اچھا، کریڈٹ گوز ٹو دی گورنمنٹ آف یونائٹڈ کنگڈم، جہاں اکنامکلی آپ کو سپورٹ کیا گیا. کریڈٹ گوز ٹو یور پیرنٹس جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا. کریڈٹ گوز ٹو یور اون پیشن، یو آر پیشنیٹ اباؤٹ یور ایجوکیشن. اس کے علاوہ what else need to be said? I think the prayers of your elders, it's very important to remain disciplined and focused.
about who you are. If you're true to your background and your values and your religious teachings, it will keep you on the straight path and it will keep you on the right path, and the Almighty rewards those who respect His rules. Thank you very much, Justice Mohammad Fiyaz, Afzal, OBE. ये नाजरीन इसी तरह के वो शख्सियात जो हमारे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, यहाँ पर बरतानिया में जब पाकिस्तानी आए तो मज़दूरी मेहनत करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन उनकी दूसरी तीसरी नौजवान नस्ल जो है वो जवान हो चुकी है और यहाँ के अदारों में अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you so much, Sheraz. That was a very informative report and interview with the District Judge, Fiyaz Afzal OBE, that was being carried out by Sheraz. So very, very interesting. And that, people, brings us to the end of our programme. Thank you for watching us on Manzil Ba Manzil, and hopefully we'll be here next week to discuss further. We will still be talking about the Labour Party conference because there's still another day or so for them to finish off all the promises that they are making, and hopefully we will all make sure that we can keep them to it. So I'd like all our people to be watching the Labour Party conference and to be taking on board some of those promises and pledges that they are making, because we will hold them to account on those pledges. And from me for today, thank you for watching, and Allah Hafiz.